ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ شب معراج کے ابتدائی حالات حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح سے معراج کی سیر کے لیے لے کر گئے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. سفر معراج میں نے لفظ استعمال نہیں کیا تھا. سفر اس لیے نہیں کہیں گے کہ سفر کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور سیر کے اندر مزہ آتا ہے اور سکون ملتا ہے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین کا جب انتقال ہوا، اسی سال آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا کا انتقال ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل غمگین ہو گیا، آپ غمزدہ ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے. اور جب انسان پریشان ہوتا ہے، گھر میں بچہ پریشان ہوتا ہے، گھر کا بڑا پریشان ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آب و ہوا کو بدل لو، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاؤ، رشتہ داروں سے مل لو یا دوست احباب سے مل لو، تو دل کو فرحت محسوس ہوگی، دل کو طاقت محسوس ہوگی، اور دل میں جو آپ کے تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جس سال اتنی سارے آزمائشیں اور اتنے سارے امتحانات لیے گئے، اور ہر امتحان میں 100 نہیں بلکہ 101% آقائے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامیاب ہوئے، لیکن آپ کے دل میں ایک ملال تھا. آپ نے اس سال کو عام الحزن کا سال بتایا، یعنی غم کا سال. تو حضور کو جب غم گزرا، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا تھے، اللہ کو دیکھا نہ گیا. اللہ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ. اب میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں میں نے بات ختم کی تھی. معراج کی سیر شروع ہوتی ہے. معراج پہلے اس بات کو سمجھ لیں کس کو کہتے ہیں.
معراج کے عربی معنی ہے سیڑھی پر چڑھنا، اوپر کی طرف جانا، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ چڑھنے کو معراج کہا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے جہاں پر معجزے عطا فرمائے، انہی میں سے ایک معراج بھی تھا۔ 4 بڑے معجزے تھے۔ سب سے پہلا بڑا معجزہ قرآن کریم تھا، دوسرا معجزہ معراج تھا، اور پھر تیسرے معجزے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے صحابہ تھے۔ اور اگر ہم معجزوں کے تفصیل میں جانا چاہیں تو بڑے جو معجزے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مرحمت فرمائے تھے، ان کی تعداد 180 پر 2 تھی، 182، جس میں چاند کا معجزہ ہے، دوسرے معجزے ہیں، اور جو چھوٹے معجزے ہیں وہ معجزے 2000 سے زائد ہیں، جو مختلف جگہوں پر ہمیں احادیث میں جس سے پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے، یہ 2000 سے زیادہ معجزے تھے۔ معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور معراج ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ کسی کو عطا نہ ہوا، صرف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ معراج ایک ایسا واقعہ ہے، اگر معراج کے واقعے کی ہم احاطہ بندی کر لیں، اگر اس کو چاروں طرف سے غور سے دیکھ لیں تو سارا کا سارا دین ہمیں اس کے اندر مل جائے گا۔ معراج کے واقعے کے اندر سارا اسلام ہمیں مل جائے گا۔ اور معراج ایک ایسا واقعہ ہے جس کو مشرکین بھی نہیں ٹھکرا سکے۔ شروع میں مشرکین نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ چند پلوں میں ادھر سے گئے اور چند پلوں میں آ گئے اور ساری چیزیں ساری دنیا کی سیر کر لی، جو ساری زندگی میں ناممکن ہے۔ لیکن جب انہوں نے نشانات پوچھے، وہاں کے حالات اور احوال پوچھے کہ بیت المقدس کیسا ہے، اس کے اندر کتنے کنگارو ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کا رخ کس نما ہے اور کس طرف کو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرف بحرف صحیح فرمایا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کہا کہ محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج ایک ایسا عجیب و غریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے جس کو جتنا سنا جائے اتنا لطف آتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم خود بلا رہے ہیں، اور جب بڑا آدمی جس کو جس دروازے پر بلاتا ہے، جس محل میں بلاتا ہے، اسی کے شایان شان اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ ایک محل بن رہا ہے، نبیوں کا وہ جب محل مکمل ہو گیا اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہی، اور وہ اینٹ میں ہوں، اور مجھے اللہ نے اس کے ساتھ نصب کر دیا، محل مکمل ہو گیا۔ اب کسی اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہے، جب جگہ خالی نہیں ہے تو نبی آئے گا کہاں سے؟ معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے تعلق سے بھی معراج کا واقعہ میں نبوت کی بھی دلیل دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک ملک اور شہر کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کم و بیش آئے، کوئی علاقے کا تھا، کوئی بستی کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اے پیغمبر اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کائنات میں ذرے ذرے کا نبی ہوں، شمس و قمر کا نبی ہوں، شمال و جنوب کا نبی ہوں، شجر و حجر کا نبی ہوں، مشرق و مغرب کا نبی ہوں، اور تحت الثری کا نبی ہوں، اور آگے فرمایا کہ عرش معلی کا نبی ہوں۔ باقی نبی علاقوں کے نبی آئے، لیکن محمد جو آئے وہ عرش کے نبی بھی تھے، فرش کے نبی بھی تھے۔ کسی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ۔ اگر تورات دیکھیں
तौरात उतरी तो बनी इसराइल के लिए उतरी, इंजील उतरी तो बनी इसराइल के लिए उतरी, ज़बूर उतरी तो किनान की बस्तियों के लिए उतरी, लेकिन जब कुरान उतरा तो अल्लाह ताला ने हुदल लिल कौम नहीं कहा, बल्कि आपने फरमाया हुदल लिल आलमीन। और जब कुरान उतरा उसके बाद आपने आगे फरमाया सारे जहानों के लिए हिदायत के लिए कहा गया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मैं रब्बुल लिल आलमीन हूँ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात का पैगंबर ये है, तो ख़त्म नबूवत भी यही होती है। ख़त्म नबूवत का एजाज़ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है, पैगंबरी का एजाज़ भी है, ख़त्म नबूवत का भी एजाज़ है। लिहाजा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो 4 मौजिज़े मिले थे, पहला मौजिज़ा कुरान का, दूसरा मौजिज़ा मेराज का, तीसरा मौजिज़ा ख़त्म नबूवत का और चौथा मौजिज़ा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन का था। मेराज की एक हिकमत भी है। हिकमत के ताल्लुक़ से जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जब आमुल हुज़्न बता दिया गया कि ये साल गम का साल है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मेरे नबी, आप आ जाइए, मैं ऐसी दुनिया की सैर कराऊंगा जिस हिस्से की सैर किसी ने न की और जो न कर सकेगा, इसलिए कि आप लिनुरियहु मिन आयातिना, फरमाया कि निशानियां मेरी होंगी और चेहरा तेरा होगा, कुरान ने कहा। और मेराज का जो फ़लसफ़ा है, इस फ़लसफ़े में बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे वाज़ेह चीज़ ये है कि इस मेराज में सारा इस्लाम का अक़ीदा ज़ाहिर हो गया। सबसे बहुत ही ज़ाहिर चीज़ें थी और तौहीद जो है कदम कदम पर आई। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ में आगे हम देखें, कुरान करीम ने मेराज को 3 जगह बयान किया है। कुरान ने पहले इशारा दिया मेराज का और कई चीज़ें कही। जब छुरी को देखा तो मूसा ने गवाही दी, दरियाए नील की मौजों में उतरकर अय्यूब ने गवाही दी, सब्र में देखा तो हज़रत अय्यूब ने गवाही दी, मछली के पेट में गए तो हज़रत यूनुस ने गवाही दी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में जाकर कुएं को देखा तो उसकी गवाही दी गई, हज़रत याकूब ने गवाही दी 40 साल रोकर, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में भेज दिया गया, वहाँ गवाही दी। लेकिन कुरान ने बयान किया है कि मोहम्मद ने कब गवाही दी कि जब अर्श पे चले गए, अर्श पे जाकर गवाही दी। और क्या गवाही दी अभी आगे आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। इसी को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ने, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए पैगंबर तू गवाह है। यानी अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं इन्ना अरसलनाका शाहिदा, कि ए पैगंबर तू गवाह है। और किसी ने कहा कि अल्लाह कहते हैं कि मालिक मैं हूँ, गवाह तू है, खालिक मैं हूँ, गवाह तू है, राज़िक़ मैं हूँ, गवाह तू है, बिगड़ी मैं बनाता हूँ, गवाह तू है, इज़्ज़त मैं देता हूँ, लेकिन गवाह तू है, हर जगह मैं मौजूद हूँ, लेकिन गवाह तू है, कायनात मेरी है लेकिन गवाही तेरी है, अज़मत मेरी है और गवाही तेरी है, रुबूबियत मेरी है, गवाही तेरी है, उलूहियत मेरी है, गवाही तेरी है, कुद्दूसियत मेरी है लेकिन गवाही तेरी है, और मुझ पर खुदाई ख़त्म है और तुझ पर मुस्तफ़ाई ख़त्म है। और फिर कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाहु अकबर। मेराज की रात आसमानों पर ले जाने का फ़लसफ़ा यही था कि तो अर्श पर आए तो मौके पर देखे, तू गवाह होता है, ऐनी गवाह, वो गवाह। आप अदालत में जाते हैं तो जज पूछता है, चश्मदीद का मौका देखना ज़रूरी है, और चश्मदीद गवाह अदालत में आता है तो उससे पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तेरा चेहरा कैसा है, तेरा कारोबार कैसा है, पूछते हैं। लेकिन अगर हम कुरान से पूछें
تو قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں حضور کو چشم دید گواہ کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے حضور کی اداؤں کا ذکر قرآن کرتا ہے، حضور کی صفات کا ذکر قرآن کرتا ہے، حضور کے حق کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ جب چہرے کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جب زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو قرآن کہتا ہے واللیل، جب نبی کے دانتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین، اور جب سینے کا ذکر آتا ہے حضور کے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ نبی کی چادر کا ذکر بھی آیا، کہیں قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والعصر، نبی کی صفتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا، مبشرہ کہا، نذیرہ کہا، داعیہ کہا، الی اللہ کہا، باذنی کہا، سراجا منیرہ کہا۔ قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس گواہ کا تعارف ہو جائے۔ اس نے ایک ایک بات کا ذکر قرآن میں کہہ دیا ہے، اور یہاں کہنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی کہا ہے، یہ اس میں ایک بہت ہی پتے کی بات علماء کرام فرماتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری محمد بھی کہا جا سکتا تھا، نبی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے بعبدہ کہا تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں بعبدہ اس لیے کہا کہ اپنے بندے کو لے گیا، نبی کو نہیں بلکہ بندہ کہا۔ قابل غور یہ بات ہے کہ بندہ کیوں کہا، اور جب واپس آئے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے جو دینا تھا اپنے بندے کو دے دیا، نبی کو نہیں کہا، پیغمبر کو نہیں کہا، محمد کو نہیں کہا، کہیں تو مدثر کہا جاتا ہے، کہیں مزمل کہا جاتا ہے، کہیں طٰہٰ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، یعنی اپنے بندے کو۔ تو اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان بہت کمزور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی تو ان کی قوم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کو عزت دی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہاں پہنچا دیا؟ اسی طرح سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جب عزت دی تو وہ عزت ان سے ان کی قوم کو ہضم نہیں ہوئی، ان کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کو ایک مانے، بلکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کر لیا اور فوراً اپنے نبی کو خدا سے ملا دیا کہیں نہ کہیں لے جا کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایک خاص اکرام اور خاص انعام فرمایا۔ بار بار اللہ نے فرمایا عبدہ کا لفظ استعمال کیا، بعبدہ کا لفظ استعمال کیا کہ میرے بندے کے لیے، تاکہ انسان کو یہ پتہ رہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی تو فرشتے تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، لیکن یہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی تو عیسیٰ کو باپ جو ہے اللہ کو بنا دیا، اور پھر اسی طرح سے یہودیوں کے نبی کو جب عزت دی گئی تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یعنی ان کو جو ہے اللہ کا شریک بنا لیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے یہاں بندے کا لفظ استعمال کیا۔ جب زمینی معراج ہو رہی ہے، مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو آپ کی سواری سے اتار کر مسجد اقصی بیت المقدس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام وہاں موجود تھے۔ جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو دعائیں دی، اور دعا دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔
جس کو ہم ویلکم اسپیچ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے سارے فرشتے، دنیا زمین کے سارے مومن، جتنے اللہ کے خاص بندے تھے اور سارے انبیاء علیہ السلام اس نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں آج ابو البشر ہوں، میں تمام کا ابا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، شاید مجھے امامت کو کہا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سوچتے ہیں کہ مجھے امامت کے لیے کہا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سوچتے ہیں کہ 950 برس میں نے اللہ کی عبادت کی، میں نے اللہ کی تبلیغ کی، آج شاید مجھے یہ موقع ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوچتے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا، حضرت یعقوب سوچتے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا۔ اذان ہو گئی، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سارے انبیاء تشریف فرما ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور کہا کہ آج آپ یہاں موجود ہیں تو آپ ہی سارے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے۔ حضور کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ آقائے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ختم ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو آپ کے والد ماجد ہوتے ہیں، آپ کے خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، حضور کے خاندان کے بزرگ تھے، حضرت ابراہیم کے والد ہیں، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ پیش کیا اور اللہ کی حمد و ثنا پیش کی اور کہا کہ مجھے اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ نے وہ مقام دیا تھا اور نمرود کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خلاصی عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام میری نسل میں پیدا فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو آباد کیا مصر میں اور فرعون کو میرے ہاتھوں غرق کروایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اللہ نے مجھ پر زبور کو نازل فرمایا اور لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تو تھی، کوئی بہترین قرآن پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لہن داؤدی میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو آپ کی آواز بڑی پسند تھی، بڑی سنہری اور بہت ہی بہترین آواز آپ کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن ایک دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو پنگل جایا کرتا تھا۔ آپ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنات اور انسان کو اپنے تابع میں کرنے کی حکومت عطا فرمائی اور زمین اور آسمان کی ہواؤں پر مجھے حکومت عطا فرمائی۔ آپ نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بغیر استاد کے توریت اور انجیل عطا فرمائی اور مٹی کا جانور بنا کر اس میں جان پھونکنے کی اللہ نے مجھے طاقت عطا فرما دی اور اندھے کو میں روشنی عطا کرتا تھا اور مردے کو زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس کے بعد
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। आपने अल्लाह की खूब हम्द व सना बयान की और बयान करने के बाद कहा कि जिसने मुझे सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और मुझ अकेले को रसूल और हादी बनाया और मेरे ऊपर कुरान करीम नाजिल फरमाया और मेरा सीना खोल दिया और मेरी सारी भूल माफ़ फरमा दी, मेरे ज़िक्र को अपने ज़िक्र के साथ मिला दिया। और फिर फरमाया कोई जगह ऐसी मेरे ज़िक्र से खाली ना छोड़ी कि मुझको अव्वल से आखिर नबूवत अता की, सबसे बाद ख़ातमुल अंबिया बनाकर भेजा, मुझे रऊफ़ का खिताब अता किया और मेरी उम्मत को बुज़ुर्गी अता फरमाई। यानी अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने उस वक्त भी उम्मत को नहीं भूला, उस वक्त भी उम्मत को याद रखा। इस प्रोग्राम के बाद हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने 2 बर्तन लेकर आए। उस एक बर्तन के अंदर शराब थी और एक बर्तन के अंदर दूध था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया और शराब को नापसंद किया। तो सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, आपने हिदायत और इस्लाम को अपनी उम्मत के लिए इख्तियार कर लिया और ज़लालत को आपने उम्मत से बचा लिया। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से फारिग हो गए, ये मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि अब ज़मीनी मेराज ख़त्म हुई और असल मेराज की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे। अब असल मेराज शुरू होती है। एक पेड़ी चांदी की है, एक पेड़ी सोने की है। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आगे बढ़े। मलाइका की, फरिश्तों की दोनों तरफ जमातें खड़ी हुई हैं, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा है। इस्तकबाल के साथ आगे बढ़े। आगे बढ़कर जो है एक दरवाज़ा मिला पहले आसमान का। दरवाज़े पर दस्तक दी गई। दरवाज़े से पूछा कौन है? कहा कि जिब्राईल हूँ। कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा कि मेरे साथ आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ने याद किया है और ख़ुद बुलाया है। दरवाज़े का नाम बाबुल हिफ्ज़ बताया गया, वो जो पहला दरवाज़ा था। और उस दरवाज़े पर जो दरबान और दारोगा था, उस फरिश्ते का नाम इस्माइल था। उस फरिश्ते ने दरवाज़ा खोला और उस फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते वहाँ पहले से इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और रिवायतों में लिखा है कि हर फरिश्ते के साथ, एक फरिश्ते के साथ 70,000 मलाइका और थे। और इब्तदा से लेकर इंतहा तक, इब्तदाई पैदाइश से आज तक ये सारे के सारे फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक़ थे। इस इंतज़ार में खड़े हुए थे कि हुजूर आए और हम हुजूर के इस्तकबाल करें। कितने खुश नसीब थे वो लोग, और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया में जिनको अल्लाह हुजूर की ज़ियारत करवाते हैं। बार बार ज़ियारत होती है। आगे बढ़े, दरवाज़ा खुलता है। फरमाया कि जिब्राईल आपके साथ कौन है? कहा कि मेरे साथ ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद याद फरमाया है। तो दरवाज़ा खोल दिया गया और मरहबा कहते हुए उसने निहायत अदब के साथ आसमान के फ़रिश्तों को कहा कि आ जाओ, आज मोहम्मद अरबी हमारे यहाँ आ गए हैं, हमारे किस्मत खुल गई है, हुजूर की ज़ियारत कर लो। और वहाँ पर जब पहुँचे तो देखते क्या हैं कि एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। उनके एक तरफ से खुशबू आती है और एक तरफ से बदबू आती है, और एक तरफ सफ़ेद सफ़ेद कुछ भुनगे हैं, जानवर से नज़र आते हैं, एक तरफ कुछ काले काले से हैं। हुजूर ने पूछा कि जिब्राईल ये क्या है? तो उन्होंने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ये बुज़ुर्ग, और जो इनके तरफ सफ़ेद सफ़ेद ये जो आप भुनगे जानवर देख रहे हैं, ये पाक रूहें हैं जो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। और दूसरी जो काली रूहें हैं वो मुशरिकीन हैं और कफ़ार हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है। और जो सीधी जानिब से खुशबू आती है वो जन्नती लोग हैं, और जो बाईं जानिब से बदबू आती है कि वो दोज़खी हैं। जब सीधी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब बाईं जानिब देखते हैं तो दिल
کرراہتا ہے اور دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا اور دعائیں دی اور ایک فرزند صالح اور نبی صالح کہہ کر آپ کو مخاطب کیا اور آپ پر درود بھیجا۔ آپ نے پہلے آسمان کی سیر کی، اب دوسرے آسمان کی سیر کے لیے پہنچتے ہیں، پھر وہی معاملہ، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھ تاچھ ہوئی، حضرت جبرائیل نے بتا دیا کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر جلد دروازہ کھولا گیا اور چاروں طرف سے مرحبا کی آوازیں آنے لگی، ارشاد ہوا اور حضور نے فرمایا کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے مل کر مرحبا کہا اور آپ کا استقبال کیا اور دوسرے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور فرمایا میرے یوسف کی ایسی شکل ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی شکل ہوتی ہے۔ اتنے خوبصورت تھے اور حضور کتنے خوبصورت تھے، حضور کی خوبصورتی کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بٹھا کر خواتین کے ہاتھ میں سیب دے دیے گئے کہ تم اس سیب کو کاٹو، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی، کوئی ایک خاتون ایسی نہیں تھی جس نے سیب کاٹا ہو، تمام کے تمام نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لیکن جب حضور کی سیرت کو بیان کیا، مفسرین نے بتایا کہ جب حضور کی سیرت کو دیکھا تو کسی نے اپنی انگلیاں نہیں کٹوائی بلکہ اپنے گلے کاٹ لیے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم حضور کی محبت میں گلے کٹوا رہے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تھی محبت اور یہ تھا حضور کا حسن۔ حضور کے حسن کو، حضرت یوسف کے حسن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کا حسن اس طرح سا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ پھر سلام دعا کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا اور حضور نے فرمایا کہ اے ادریس تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ غور طلب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھا تو لیا گیا ہوں لیکن ابھی تک جنت میں داخل نہیں کیا گیا ہوں۔ میں جس جنت کے پاس بھی جاتا ہوں اس محل سے آواز آتی ہے یہ محل تمہارا نہیں ہے، یہ تو امت محمدیہ کے فلاں آدمی کا محل ہے، یہ تمہارا محل نہیں ہے۔ جب تک امت محمدیہ محل میں داخل نہیں ہوگی تمہیں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ خواہش کرتا ہوں، میری تو یہ تمنا ہے کہ کاش میں بھی آپ کی امت میں پیدا ہو جاتا، کاش میں بھی آپ کی امت میں آ جاتا تو میں بھی پہلے جنت میں داخل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی جنت دیکھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، 5ویں دروازے کا آسمان کھلا، آسمان کا دروازہ کھلا، کھلنے کے بعد دیکھا کہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ ہارون علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بنی اسرائیل کے بزرگ لوگ ہیں، ان کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے، ملاقات ہوئی، 6 آسمان کے دروازے کھلے، وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بزرگ جو ہیں رونے لگے جب انہوں نے حضور کو دیکھا۔ بنی اسرائیل گمان کرتے تھے کہ موسیٰ تمام جہان کے جتنے پیغمبر ہیں اس میں سارے بزرگ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں، اور حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا یہ اس غم میں رو رہے ہیں کہ ان کی امت سے زیادہ جنت میں جائے گی وہ آپ کی امت ہوگی،
اور میری امت جنت میں زیادہ جائے گی، مگر وہ خیال اب ان کا غلط ہو گیا، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کوشش کی، سال ہا سال کوشش کی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تمام مجموعی کوششیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ کوششیں، مرتبہ اور مقبولیت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، آپ کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور مبارکبادیاں دی، اور وہاں سے رخصت ہو کر بیت المعمور میں داخل ہوئے۔ یعنی یہ کعبۃ اللہ جو ہے فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طرح زمین پر ایک کعبہ ہے انسانوں کا، اسی کعبے کی بالکل چھت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہاں سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف چلتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی طرف چلنے کے بعد عجیب شکل کا ایک درخت ہے، سونے کی ٹہنیاں ہیں، زمرد کے پھل جیسے، چاروں طرف سے ملائک نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور جیسے کوئی پرانا بوریا اس درخت کے پتے پتے پر لاکھوں فرشتے سنہری ٹڈیوں کی صورت میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ جب ہزارہ فرشتوں نے ایک آواز سے تکبیر الہی ادا کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف سے کانپنے لگے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ڈرو نہیں بلکہ آگے بڑھو۔ آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ کا نام تو عرش معلی پر لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا ڈر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کم ہوا، سدرۃ المنتہا کی طرف آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد جب سرپرادہ شہنشاہی کی نظر آیا، جب جبرائیل امین نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اب اس سے آگے جانے کی میری ہمت نہیں ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ جائیں، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے رفیق، کیا تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ میں تنہا کیسے جا سکتا ہوں؟ جبرائیل نے کہا کہ میری مجال نہیں ہے کہ میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں، اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ جبرائیل عالمین چھوڑ کر پیچھے ہٹے، ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کے تعلق سے حضور نے پوچھا، اے جبرائیل، تم نے اس فرشتے کو دیکھا ہے یا جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا کبھی، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو ساتھ لیا اور آگے بڑھا، اور لکھا ہے کہ 70,000 پردے جو ملائکہ کے اور اللہ کے درمیان قائم تھے، ان کو ہٹاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے آگے تشریف لے گئے۔ سلام کلام ہوا۔ جب انسان کسی کا مہمان بنتا ہے اور بڑے آدمی کا مہمان ہو تو اس کا اکرام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہدیے تحائف بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب آگے پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب، میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضور لے کر گئے تھے، حضور کو معلوم تھا مجھے کیا لے کر جانا ہے۔ کہا کہ التحیات للہ، پہلا ہدیہ لے کر آیا ہوں، اور دوسرا ہدیہ والصلوات، اے اللہ ساری رحمتیں تیرے لیے ہیں، اور پھر تیسرا ہدیہ فرمایا والطیبات، دنیا میں جتنی پاکیاں ہیں وہ سب تیری ہیں، وہ بھی تیرے لیے ہیں۔ اور جب یہ تین ہدیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیغمبر کو ہدیہ عطا کیا۔ کیا ہدیہ عطا کیا؟ السلام علیک ایھا النبی،
یہ بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمت اللہ اور تجھ پر رحمت ہو، وبرکاتہ اور تجھ پر برکت ہو۔ تو جواب میں اللہ نے کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے۔ جب 3 تحفے اللہ نے دے دیے تو اللہ کے نبی کو خیال آیا، اللہ کے نبی نے اس امت کو ہر جگہ یاد رکھا، ہر جگہ یاد رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جب دنیا میں جاؤں گا میرا بلال مجھ سے پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو، میرا عثمان پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو، عمر پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے ہو، ابو بکر پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے اللہ یہ سارا میرے لیے تو تھا، میری امت کے لیے بھی تو کہیے۔ حضور نے اللہ سے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ صرف مجھ پر نہ ہو بلکہ میری ساری امت پر ہو، پوری دنیا میں جتنے لوگ بندے ہیں ان تمام پر، اے اللہ ان تمام سب پر سلام بھیج دے۔ اور اللہ نے پھر سلام بھیجا۔ یہ تحفے اللہ نے پیش کیے اور چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بڑا انعام جس کو ہم معراج کہتے ہیں، معراج کا انعام جو تھا وہ نماز تھی، 50 نمازیں عطا کی۔ اور پھر ان 50 نمازوں کی تفصیلات انشاءاللہ وقت ہوگا تو کبھی عرض کروں گا کہ جب آپ واپس آئے سیدنا موسیٰ نے پوچھا اے محمد کیا لائے ہو، کیا انعام دیا گیا ہے؟ بتایا کہ 50 نمازیں کہ 50 نمازیں، تیری امت آپ کی امت بہت کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، کم کروا لو۔ واپس گئے، پھر آئے 9 مرتبہ 45 نمازیں کم ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں کم کروانے کے لیے جا رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ امت کتنی نمازیں پڑھے گی اور کتنی دینی ہے۔ یہ جو بار بار آنا اور جانا تھا، نبی کو بار بار سدرۃ المنتہا کی زیارت کروانا مقصود تھا، بار بار بلانا مقصود تھا۔ جسے ہم چاہتے ہیں اسے اپنے گھر بار بار بلاتے ہیں۔ ایک ہی سفر میں 9 بار بلایا کہ اے میرے حبیب ابھی تیرا دل نہیں بھرا، ابھی میرا بھی دل نہیں بھرا، آ جا تو پھر جا اور پھر آ۔ بہانہ تھا صرف نماز کم کرانے کا، نماز تو اتنی ہی ملنی تھی جتنی ملی ہے، ثواب اتنا ہی ملنا ہے جتنا 50 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز سے معراج کے واقعے کو بیان کیا۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائیں وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ جبریل سے حوروں نے یہ کہا پل بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ اور آخر میں کہتا ہے پردے کو ہٹا کر رب نے کہا، پردے کو ہٹا کر رب نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا۔ پردے کو ہٹا کر رب نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام نماز کا پیغام تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کے واقعے سے ہم تمام کے ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور ہمیں صحیح صحیح اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کے تعلق سے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔